الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. رشتوں کے ہاتھوں اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کفر نہیں ہے کوئی اپنے باپ کے ہاتھوں اور کوئی اپنے بھائی کے ہاتھوں. یہ کفر نہیں میں بول رہی، یہ فیکٹس ہیں، یہ فیکٹس ہیں. ایک عورت گنگا رام اسپتال میں پہنچتی ہے اپنی بچی کا ابارشن کروانے کے لیے اور رو رہی ہے. بچی 14 سال کی ہے. وہ کہتی میں کسی کو بتا نہیں سکتی، میرے شوہر نے میری ہی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے. یہ قوم لوط والا حال ہے، یہ قوم نوح والا حال ہے، یہ قوم عاد والا حال ہے، یہ قوم سمود والا حال ہے. یہ قوم سمود والا حال ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں اور وہ مردوں کی اس صفاقی کا شکار ہو جاتی ہیں. ایک لڑکی جو مینٹلی اپسٹ تھی، بتاتی نہیں تھی کسی کو کہ کچھ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. چنانچہ ان کی ماں نے مجھے میرے پاس ان کو بھیجا، کہا کہ آپ باجی کے پاس جائیں اور وہ آپ کو تسلی دیں گی. وہ بچی کچھ بتاتی نہیں تھی، ڈری سہمی ہوئی. جب ہم نے ان سے حقیقت حال پتہ کی تو عقدہ یہ کھلا کہ اللہ معاف کر دے. کہنے لگی کہ میری خالہ کا خامند میرا خالو ہے، میری شادی سے میرے جوان ہونے سے لے کر اب تک وہ کئی مرتبہ میرے ساتھ تعلق جوڑ چکا ہے، اور میں اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں. ماں کہتی ہے اگر تو نے اپنی زبان کھولی تو جھوٹ بکتی ہے، تو جھوٹ بولتی ہے، تو کسی اور کے ساتھ کرتی ہے، اس کا نام لگاتی ہے، اور اگر تو نے اس کا نام لیا تو میں تیرا گلا کاٹ دوں گی. بجائے اس کے کہ اس برے کو پرے کیا جائے، اپنے گھر آنے سے روکا جائے، اپنی بیٹی کو تھریٹ کر رہی ہیں کہ میں تیرا گلا کاٹ دوں گی اگر تو نے یہ کہا. میری بہن کا گھر اجاڑنا چاہتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے، تو کسی اور کے ساتھ خراب ہے، الزام اس پہ. وہ کہتی ہے میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. اور وہ رو رہی تھی اور واسطے دے رہی تھی اللہ کے کہ خدا کے واسطے آپ مجھے اپنے پاس ہاسٹل میں رکھ لیجئے. میں نے نہیں جانا، میں گھر جاتی ہوں، ہر ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد وہ بدبخت چکر لگاتا ہے اور میرے ساتھ کچھ برا کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ خدا کی قسم، جب اللہ تعالی کے حکموں پر عمل کیا جاتا ہے، جس سوسائٹی میں اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جاتا ہے، وہاں یہ جرائم نہیں ہوتے. یہ جرائم وہاں ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالی کے حکموں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تمہارے محرم ہے، صرف غیر محرم کے ساتھ تم تنہائی میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ینگ لڑکیوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ اس کو لفٹ نہیں کراتی، اور ماں کو سمجھائی جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں جی ذات برادری ہے، رشتے چھوٹ جائیں گے، میری بہن کا بچہ میرے گھر ہی نہ آئے. ارے اللہ کی بندی، تیری بہن کا بچہ تیرے گھر آئے تو نظر رکھ کے وہ کیا گل کھلا رہا ہے، کیا گل کھلا رہا ہے. اندر خانے تعلقات بنے ہوتے ہیں، اندر خانے وعدے وعید ہو چکے ہوتے ہیں. اور سچی بات آپ کو یہ بتاؤں، نوجوان لڑکے آپ کو یوز کرتے ہیں، عورتوں کو، ینگ لڑکیوں کو، بلکہ مس یوز کرتے ہیں. بلکہ کیا کرتے ہیں، ان کو تو تباہی کر چھوڑتے ہیں. کوئی محبت نہیں ہے. There is no love in this world except the love between Allah and Abd. بس اللہ اور بندے کی محبت ہی اصل ہے، اور وہ محبتیں جن کی اجازت اللہ دے. بس اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ساری محبتیں شہوتیں ہیں، بے حیائیاں ہیں، گناہ ہیں،
اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے. میں آپ سے قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکا آپ کو صرف یہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ بالکل بکواس ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل خراب ہے، بالکل بالکل بکواس ہے. کوئی دیر از نو لو ان دس ورلڈ. اس کا آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، وہ آپ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ آپ کو چھونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر اتنی خواہش بھر دی ہے کہ اگر دین اس کو سنبھالنے والا نہ ہو تو یہ مرد سڑکوں اور بازاروں اور چوراہوں پر زنا کرتے ہوئے نظر آئے. ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، اور ایسا ہوتا ہے. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہماری کام والی نے مجھے بتایا کہ باجی میں اپنی بچیوں کو اکیلے نہیں بھیج سکتی، گھر دور ذرا دور رہتی ہے اور ہمارے گھر آتی جاتی ہے بس پر. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی باجی آپ کو نہیں پتا حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں. میں نے کہا بتاؤ بھائی کیا حالات کو ہوا؟ کہنے لگی نہیں پتا آپ کو کہ لڑکیاں جب بس پر چڑھنے لگتی ہیں یا جو لڑکیاں بس میں ٹریول کرتی ہیں ان کا یہ لڑکے کیا حال کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا. اور جو اس نے باتیں بتائی میں آپ کے سامنے کوٹ نہیں کر سکتی. وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، میں اپنی بچی میں نے کہا بالکل نہ بھیجو، یہی رہ جاؤ، نہ خود جاؤ نہ اس کو بھیجو. جو حالات تم نے مجھے بتا دیے، اللہ کا قرآن بالکل سچا ہے. کرنا فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھروں میں رکی رہو اور بالکل باہر نہ نکلو، بالکل باہر نہ نکلو. ایسے حالات ہیں آپ. اور جو بچیاں اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے آ جاتی ہیں، سچی میں کہتی ہوں اللہ ہی ان کو بچائے تو بچائے. شیطان تو ہر وقت ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوتا ہے، ہر وقت. بیچاری اللہ سے مدد مانگا کریں آپ سب لوگ. اللہ سے کہیں یا اللہ تو ہی ہے میری حیا کی حفاظت کرنے والا، تو ہی ہے میری عزت کی حفاظت کرنے والا. لیکن یاد رکھیے گا جب ہم پہلا قدم غیر محرم کی طرف بڑھاتی ہیں، چاہے وہ فون پر ٹاک ہی کیوں نہ ہو، یہ زنا کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، کان سے غیر محرم کی بیہودہ بات کو سننا کان کا زنا ہے، اور زبان سے غیر محرم کے ساتھ بیہودہ بات کرنا زبان کا زنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے زنا سے بچا لے. چنانچہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو پردے کے بارے میں تو آپ مجھے کیجئے، نہیں تو پھر انشاءاللہ آخر میں ہم لوگ جو ہے وہ سوال جواب کا سیشن رکھیں گے. دنیا کے اندر زنا کی وجہ سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوئی. چنانچہ ایک بیماری جس کا نام ایڈز ہے، بے حیائی کی وجہ سے. ایک بیماری سکن کی بیماری. آپ ڈاکٹرز یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ میری اس بات کو سمجھیں جانیں. سکن کی ایک بیماری پیدا ہوتی ہے زنا کی وجہ سے، جس میں مرد اور عورت کے اعضائے مخصوصہ کے اوپر مسے کی طرح کی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے جو اس کا علاج کر سکے، کوئی میڈیسن نہیں، پھر یہاں تک اس کا اثر بڑھتا ہے کہ وہ سکن کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے اور سکن کے اوپر دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بیماری، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ سکن کی بیماری ہے. وہ جب سکن ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ جلد کے ڈاکٹر اس بات کی گواہی دیتے ہیں بھئی یہ سکن کی بیماری نہیں ہے، یہ زنا کی بیماری ہے جو آپ کر چکے اور آپ کے ہاتھ پاؤں کے اوپر ظاہر ہو گئی. تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیات یاد آ گئی کہ قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم مجرم ہیں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پاؤں پر ان داغوں کو ظاہر کر کے بتا دیا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے زنا سے بچائے اور ہمیں ہر اس راستے سے بچا دے کہ جو زنا کی طرف جاتا ہے.
اور زنا سے بچنے کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کیا، اپنی نظر کو جھکا. نمبر 2، اپنے چہرے کو پردے میں رکھیں. آپ کیا جانیں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی اٹریکشن رکھی، آپ نہیں جانتے. خدا کے واسطے ایک عورت جب اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کو تاک لیتا ہے اور مومن مردوں کے ایمان کو اس کے ذریعے سے شکار کرتا ہے. اور جب ہم باہر نکلتی ہیں ہماری حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. ہمارے منہ کیا ننگا ہونا ہے، کیپریس سے ہماری پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، لو نیک سے ہماری گردنیں ننگی ہوتی ہیں، اور ہمارے بازو وہ غائب ہوتے ہیں. قمیض کے بازو نہیں ہوتے، کسی کے آدھے غائب، کسی کے پورے غائب. کہاں اللہ نے ہر چیز کو چھپانے کا حکم دے دیا، اور یہ عورت پہلے سٹیپ پر چہرہ ننگا کرتی ہے، دوسرے سٹیپ پر بازو ننگے کرتی ہے، تیسرے سٹیپ پر باریک لباس پہنتی ہے، چوتھے سٹیپ پر پنڈلیاں ننگی کرتی ہے. پھر کیا رہ گیا باقی میری بہن ننگا ہونے کو؟ حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ جن سے جسم جھلکتا ہے، اور جو اپنے سروں پر بختی اونٹ کے کوہان جیسے بال سجاتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، خود مردوں کی طرف مائل